بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، سلمان فیصل خان اپنے یوٹیوب چینل سوچ سمندر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ایک عظیم ہستی ہے، ایک ایسی پر اسرار عظیم ہستی کہ جو آج تک ہمارے علماء کرام، ہمارے مورخین، ان کی کتابیں، ان کے حقائق، ان کی تحقیقات پڑھنے کے بعد بھی آج تک یہ اختلاف رہا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان مومن تھے، اور ایک اکثریت گروہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں، مشرک تھے، کافر تھے، اور دونوں کے پاس اپنے اپنے ائمہ کی دیے ہوئے حقائق کتابوں کی صورت میں موجود ہیں، جس بیس پر دونوں اپنے اپنے موقف پر سختی سے قائم ہیں۔ اس ہستی کا نام حضرت ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہمارا تو علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اختلاف ہے۔ اللہ سے راضی ہے یا اللہ کا سلام، اسی بیس پر ہم ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں اور فتوے بھی دیتے ہیں۔ بہرحال آج کی شخصیت ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ آپ ہجرت نبی سے 80 سال قبل 539 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عبد مناف اور بعض روایات میں عمران بھی ہے۔ بڑے بیٹے کا نام طالب، اسی کنیت کے حوالے سے ابو طالب مشہور ہوئے۔ حضرت علی بھی آپ کے بیٹے تھے، حضرت جعفر اور حضرت عقیل۔ ام ہانی اور جمانہ یہ آپ کی صاحبزادیاں تھیں۔ حضرت ابو طالب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ کو اپنی سرپرستی میں لیا، اور پھر ایسی سرپرستی کی کہ اس کی نظیر پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ کسی بھی، جب سے ازل سے یہ کائنات بنی ہے اور عظیم ہستیوں کے سلسلے ہم نے پڑھے ہیں، وہ سرپرستی کی تاریخ کسی میں نہیں ملتی۔ آپ نے سرپرستی ہی نہیں کی، حضرت ابو طالب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سرپرستی ہی نہیں کی، انہیں کھانا پینا گھر ٹھکانے نہیں دیا، بلکہ ایک شدت پسند معاشرے میں، جہاں مشرکین مکہ آپ کے بدترین دشمن تھے اور قتل کرنے تک کی کارروائیوں میں مصروف رہتے تھے، وہاں پر یہ جری ہستی حضرت ابو طالب، عمران، عبد مناف، سینہ سپر ہو کر پیغمبر اکرم کی ڈھال بن گئے۔ آپ کے ہوتے ہوئے عرب کے بدترین جہلا کو جرت نہ ہوئی کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر سکے۔ قرآن پاک میں سورہ ضحیٰ، میں قرآن پاک کا حوالہ دے رہا ہوں، نہ کسی حدیث کا، نہ روایت کا، نہ مورخین کا، انتہائی ایمانداری کے ساتھ قرآن پاک کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اگر میرے الفاظ میں کوئی کجی ہو تو کمنٹ میں ضرور میری صلاح کیجیے۔ سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 6، جس کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بریکٹ میں، ہم نے تم کو یتیم پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا۔ اس کے بعد 8ویں آیت میں کہتا ہے ہم نے تمہیں مفلس پایا اور تمہیں مالدار کر دیا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ مفسرین اور مورخین جس پر سب کا اجماع ہے، اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، دولت مند کرنے سے حوالہ ہے حضرت خدیجہ کا، اور گھر دینے سے مراد ہے کہ یتیمی میں آپ کو گھر دیا، وہ حضرت ابو طالب کا۔ مورخین کا اجتماع ہے۔ اب یہ دو نعمتیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ذکر کر کے ان ہستیوں کی عظمت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا اتنا واضح اظہار کر رہا ہے، اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں قرار دے رہا ہے، اور وہ نعمتیں کسی عام شخص کے لیے نہیں ہیں، یہ دونوں نعمتیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب ایک ہی سال کے عرصے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو پیغمبر اکرم بہت دکھی ہوئے۔ آپ نے اس سال کو دکھوں کا سال، آپ نے ان دونوں کی وفات پر فرمایا کہ امت پر، یہ عربی میں جو الفاظ جو حدیث چلی آئی ہے اس میں لفظ یہ نہیں ہے مجھ پر، امت پر اس سال دو مصائب نازل ہوئے، ایک ابو طالب کی وفات اور دوسری حضرت خدیجہ کی جدائی۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ان دونوں میں سے کس کو بڑا صدمہ کہوں۔ یہ صدمہ تو ہونا تھا جس کا پیغمبر کہہ رہے ہیں میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ ان دونوں میں سے کس کا بڑا صدمہ ہے۔ یہ دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھی، ایک بہت بڑا بھروسہ، سہارا پیغمبر اکرم کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو ان کی جدائی پر اللہ کا رسول غمزدہ تو ہوگا، اور اس غمزدگی کو امت کا نقصان قرار دیا۔ ناظرین، میں شیعہ سنی کی تفریق کے بغیر کوئی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں تو میری اصلاح کیجیے۔ میں نے ابھی قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا، اسی طرح دو احادیث ہم سب نے سنی ہیں، علماء کرام سے سنی ہے اور کتابوں میں پڑھی ہے۔ ایک تو روایت ہے کہ ایک یہودی عورت تھی جس نے کتے کو کنویں سے پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ کہا جاتا ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے اس یہودی عورت کے لیے جنت کی بشارت فرمائی۔ اب ایک اور حدیث، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ ابو لہب جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، بدترین دشمن، کہ اس کی بربادی پر منتج قرآن پاک کی آیت کا نام ہے سورہ لہب۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اس کے بارے میں حدیث کہتی ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر کا اس دنیا میں تشریف لائے، یہ خبر جب ابو لہب کو پتہ چلی کہ عبداللہ کے ہاں ایک فرزند تولد ہوا، تو اس نے وہ لمحے خبر سن کر خوشی میں دیوانہ وار فیصلہ کیا کہ سامنے اس کی ایک لونڈی تھی، اس لونڈی کو اشارہ کیا کہ آج سے تم آزاد ہو۔ وہ لمحہ جس لمحے ابو لہب نے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن نے، ایک لونڈی کو رہا کیا صرف اس لیے کہ
اسے پتہ چلا کہ عبداللہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حدیث فرماتی ہے کہ قیامت کے روز تک ابو لہب جہنم میں تو ہے، لیکن سال میں وہ لمحہ جس لمحے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خبر سن کر اس نے لونڈی کو آزاد کیا، وہ لمحہ ہر سال اس کی جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یا اس لمحے میں اس کی جہنم ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ صرف ایک خوشی کے اظہار اور ایک لونڈی کی رہائی پر جہنم بقول حدیث اس لمحے ٹھنڈی ہو جاتی ہے ہر سال۔ تو جس ہستی نے، اب آپ اندازہ لگائیے، خود سوچ لیجئے، میں کوئی فیصلہ کرنے تو نہیں بیٹھا، میں تو اپنی ویڈیو آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، جو میں نے پڑھا سنا، میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ابو لہب جیسے بدترین دشمن کو وہ لمحات اس کے انعام میں جہنم ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو وہ ہستی، وہ عظیم ہستی جسے قرآن پاک نے نعمت کہا ہو اپنے پیغمبر کے لیے، اپنے محبوب کے لیے نعمت کہا ہو، اور وہ پوری زندگی اپنی، اس نے تمام زندگی تا دم مرگ آخری سانسوں تک پیغمبر اکرم کی حفاظت کی۔ اس کے بیٹے بھی مسلمان، ان کی بیٹیاں بھی مسلمان، اس کی بیوی بھی مسلمان، اور وہ اپنے بیٹوں سے کہتے تھے کہ دیکھو میرے بھتیجے کی حفاظت کرنا، میرے بھتیجے کو کوئی آنچ، تمہارے ہوتے ہوئے کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تم پر حاوی ہے۔ جس نے شاب ابی طالب میں پیغمبر اکرم کی رفاقت میں پتے کھائے ہوں، 3 سال بائیکاٹ کا سامنا کیا ہو، تکالیف برداشت کی، ان کی حفاظت کی، ان کے ساتھ روز قیامت کیا ہوگا میں تو بول بھی نہیں سکتا۔ میں نے ابو لہب کی مثال دی، میں نے اس یہودی عورت کی مثال دی، ایک ایک نیکی معمولی سی کسی دوسرے پر کی تو ان کا اجر حدیثیں لکھتی ہیں کہ بہت ہے۔ تو ابو طالب کا درجہ کیا ہوگا؟ اس اللہ کی نظر میں ابو طالب کا درجہ کیا ہو؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ کا درجہ کیا ہوگا، جس نے نہ صرف خود بلکہ اپنے بیٹوں سے، اپنے پورے خاندان سے پیغمبر کی حفاظت فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے سرعام اسلام قبول نہیں کیا، اس میں بھی مصلحت پسندی نظر آتی ہے کہ آپ سردار مکہ بھی تھے، قریش آپ کا بہت عزت و احترام کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ اگر آپ، کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اگر آپ اسلام کا کھل کر اظہار کرتے تو وہ حفاظت اور تحفظ پیغمبر کو شاید نہ دے پاتے جو انہوں نے اسلام کا اظہار نہ کر کے کی، وگرنہ تو ان کا پورا خاندان مسلمان تھا۔ اور کتنے مسلمان؟ حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، اور دیگر ائمہ جو ابو طالب کی ذریت سے چلے آ رہے ہیں، وہ پیغمبر اکرم کی رفاقت حاصل کرنے کے بعد اس درجے پر پہنچے، اور کیا ان کا درجہ ہے اس سے کسی کو انکار نہیں۔ حضرت ابو طالب کا ایک اور شوق شاعری بھی تھا۔ تاریخ ابو الفدا میں آپ کے اشعار بہت زیادہ شامل ہیں، اور کچھ مورخین نے تو آپ کا پورا ایک دیوان آپ سے منسوب ہے، اور وہ دیوان حضرت امام جعفر صادق نے مرتب کیا تھا، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ آپ
علم کا بہت بڑا خزانہ تھے. آپ نے اپنے آبا کا خزانہ، علم کا خزانہ جمع کیا، اسے کتابی صورت میں لے کے آئے. پھر ایک یونیورسٹی بھی آپ نے قائم کی، وہاں 4,000 کے قریب شاگرد علم حاصل کرنے آتے تھے. تو انہوں نے حضرت ابو طالب کا ایک دیوان مرتب کیا. ایک شعر ہے جس کا میں ترجمہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جو حضرت ابو طالب کے دیوان سے ہی اخذ ہے. حضرت وہ یہ ہے کہ بخدا کفار قریش اپنی جماعت سمیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں زمین میں دفن نہ ہو جاؤں. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو جو خدا کا حکم ہے اس کا بے خوف ہو کر اعلان کرو. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے مجھ کو اللہ کی طرف دعوت دی. مجھے تمہاری صداقت و امانت کا محکم یقین ہے، اور تمہارا دین تمام مذاہب عالم سے بہتر اور ان کے مقابلے میں کامل تر ہے. سیرت ابن حشام میں بھی ان کے اشعار موجود ہیں. سیرت ابن حشام میں کچھ شعر ایسے ہیں جن میں حضرت ابو طالب نے ابو لہب کو متنبہ کیا کہ اے عرب کے میلوں اور محفلوں میں تجھے عرب کے میلوں اور محفلوں میں برا کہا جائے گا. ایک اور شعر، اس کا ترجمہ ہے: حقیقتاً فرزند آمنہ کی شان و منزلت میرے نزدیک میری اولاد پر فوقیت رکھتی ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مشہور قصیدہ قصیدۃ الانبیاء کے عنوان سے مشہور ہے، جس کا آغاز اس مطلع سے ہوتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: میرے ہمنشین، میں کسی صورت میں بھی ملامت کرنے والوں کی بات نہیں سنتا، اور حق کی راہ میں کسی حالت میں بھی کفر اور باطل کی طرف مائل نہیں ہوتا. آپ کے ہزاروں شعر ہیں. اس مختصر سی ویڈیو میں جو میں پیغام دینا چاہا، جو اس عظیم ہستی کا تعارف تھوڑا سا کرانا چاہا، یہ سورج کو چراغ دکھانے کا مترادف ہے. یہ تو کوزہ بھی دریا میں بند کرنے کی مثال اس پر صادق نہیں آتی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم ترین محافظ حضرت ابو طالب 619 عیسوی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داغ مفارقت دے گئے. اس کے ساتھ ہی سلمان فیصل خان کو اجازت دیجیے. میرا پیغام اچھا لگے شیئر کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. سلمان فیصل خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.